آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے، سیپریٹ فیملی سسٹم بھی نظر آتا ہے، مختلف فیملی سسٹم ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اسلام بنیادی طور پر ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے رہن سہن کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام کی روشنی میں، تعلیم اسلام کی روشنی میں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ماحول تھا، وہ رہائش کے اعتبار سے سیپریٹ اور قلبی لحاظ سے اجتماعی، یہ مطلب صورتحال تھی، کیونکہ اس زمانے میں حجرے اتنے مختصر ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ عظمت کے لحاظ سے ان کے گھر بہت وسیع اور حجم کے لحاظ سے انتہائی مختصر ہوا کرتے تھے۔ تو اس میں اگر دو آدمی بھی رہتے ہیں، جیسے خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں نماز ادا فرماتے، سجدہ کرنے لگتے تو میں پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی، یعنی وہ اتنے مختصر جگہیں تھیں کہ سر ٹکراتا تھا بعض اوقات۔ تو اس میں ایک جوائنٹ فیملی کا تو تصور ہی نہیں ہو سکتا، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ دو تین کمروں کے اندر 6 فیملیز بعض اوقات رہ رہی ہوتی ہیں۔ تو سیپریٹ سسٹم کا ہی ہمارے ہاں تصور ہے، لیکن ہمارا مسئلہ مذہب اتحاد، اتفاق اور یگانگی کا درس دیتا ہے۔ یہ تو خیر ایک گھر کا معاملہ ہے۔ نبی کریم نے تو تمام مومنین کے بارے میں فرمایا کہ تمام مومنین ایک جسم کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ مومن آپس میں ایک عمارت کی مانند ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں ماحول اکثر جوائنٹ فیملی کا بن چکا ہے، اب اگر کوئی اس سے علیحدہ ہونے کی کوشش کرتا ہے تو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات اس کو معیوب بھی سمجھا جاتا ہے اور فوراً اس کو جھگڑے پر معمول کیا جاتا ہے، ناراضگی پر۔ بھائی ناراضگی ہوئی ہے تبھی بیٹا علیحدہ ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے تبھی علیحدہ ہوا ہے۔ تو بہرحال اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے عرف اور ماحول کی اتباع کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم صحیح ہے، لیکن جب تعلیم شرع کا لحاظ ممکن ہو، اخلاقیات اور کردار کی تعمیر ممکن ہو۔ اگر صورتحال یہ ہو جائے کہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور معاذ اللہ نفاق داخل ہو گیا ہے کہ سامنے تو مسکرا کے مل رہے اور جیسے نکلے ساس بولے یہ کمبخت جو ہے نا بہت تیز ہے، چنڈ چلاک، وہ جو پڑوسن آئی اسے بولیں، اور بہو امی السلام علیکم، اور باہر نکل کے جب اپنے کمرے میں سہیلیوں کے پاس پہنچے تو بولے بڑھیا جو ہے نا مرتی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے۔ یہ جو ایک مطلب صورتحال، اور اپنے بچوں کی ٹریننگ، پھپھو آئے اگر تم نے کچھ کیا نا تو تم مار دوں گے پسلی کے نیچے، تو وہ بچوں کو پہلے ڈرا کے رکھتے ہیں تمہیں کس حد تک ان کا ادب احترام کرنا، اور اس سے زیادہ کیا تو مصیبت آ جائے گی۔ اگر ایسی صورتحال، اس سے بہت بہتر ہے کہ پھر علیحدہ علیحدہ رہ کر دلوں کو قریب کیا جائے۔ اور اگر یہ آئیڈیل سچویشن ہو کہ قریب رہنے کے باوجود بڑوں کا ادب احترام، چھوٹوں پہ شفقت، بچوں کی تربیت اور ایک دوسرے سے مالی لحاظ سے تعاون سے گھر کو آسانی سے چلانا، تو یہ بیسٹ وے ہے۔ بہت اچھی بات۔